کہ سب سے پہلے ذرا آپ اپنے بارے میں بتائیے، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں ابھی بڑے بڑے لوگ چھپے ہوئے ہیں جو مجھ سے بہت بہتر ہیں ہر اعتبار سے۔ کل جو کچھ بھی ہوا اللہ رب العالمین کا فضل رہا اور آپ جی حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ معلوم چلا کہ کئی مسلمانوں نے جو ہے دعائیں کی، روزے رکھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بس انہی دعاؤں کا اور انہی عبادتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی کل دکھایا۔ جہاں تک میرے تعلیمی سفر کا تعلق ہے تو ابتدائی جو تعلیم ہے وہ میں نے گھر میں ہی حاصل کی ہے، حفظ بھی میں نے گھر میں کیا، اور اسکول میں نے کلاس 8 تک ریگولر اسکولنگ کی۔ اس کے بعد میری پوری توجہ چلی گئی عالمیت کی طرف۔ حفظ بھی میں نے گھر میں مکمل کیا، اور پھر عالمیت کی ابتدائی تعلیم بھی گھر میں حاصل کی، اور پھر میٹرک وغیرہ میں نے اوپن اسکولنگ کے ذریعے دی، اور میں دارالعلوم ندوۃ العلماء چلا گیا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تقریباً میں نے 5 سال گزارے۔ کس سال میں گئے تھے ندوہ؟ 2015 میں گیا تھا، اور عالیہ ثالثہ میں گیا تھا۔ عالیہ ثالثہ یعنی سیکنڈ لاسٹ ایئر۔ تو اس سے پہلے کی کتابیں جو ہیں ہم نے گھر میں ہی پڑھی تھی۔ والد صاحب سے؟ نہیں، ہمارے 2 اساتذہ کرام تھے، مولانا ابتدا عالم ندوی اور مولانا ندیم ندوی صاحب۔ یہ دونوں حضرات گھر میں تشریف لاتے اور بڑی محنت کرتے اور پڑھاتے، اور حفظ بھی گھر میں انہوں نے کرایا، اور ابتدائی کتابیں بھی انہوں نے یہیں پڑھائیں گھر میں۔ اس کے بعد پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء گیا اور عالیہ ثالثہ میں داخلہ ہوا، اور اخیر کے 2 سال جو عالمیت کے باقی تھے وہاں پر مکمل کیے، اور اس کے بعد پھر 2 سال میں نے تخصص فی تفسیر کیا، تفسیر اور علوم ندوہ میں القرآن ہی؟ میں، ندوے میں ہی اسپیشلائزیشن علوم القرآن اور تفسیر میں 2018 اور 19 میں۔ پھر 2019 سے 2020 تک میں نے تدریب افتاء وہیں پر مکمل کی، ندوے میں ہی۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ پیور ندوی ہوں پھر کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے؟ جی، اس کے بعد جو ہے 2020 کے بعد میں نے جو ہے 2 سالہ مغربی تہذیب کے رد پر کورس کیا حضرت مولانا مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ کے پاس۔ آن لائن تحافظ الملاحدہ کا کورس شروع کیا تھا، 2 سال میں نے وہاں پہ کیا۔ مغربی تہذیب کے خلاف کام کرنے کا جو مزاج ہے اور جو فکر ہے وہ ندوۃ العلماء سے ہی مل گئی، اور بالخصوص حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی ندوی رحمہ اللہ کی تحریروں کو پڑھ کر، اور ہمارے استاذ مربی حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی تربیت میں رہا، اور انہوں نے ذہن سازی کی، فکر سازی کی، یہاں تک کہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھئی اس زمانے میں جو مقابلہ ہے ہمارا در حقیقت مغربی تہذیب سے ہے، اور اس پر کام کرنا ہے۔ حضرت مفتی یاسر صاحب نے جو ہے اس فکر کو عملی جامہ پہنایا اور رخ دیا کہ کیسے کام کرنا ہے، اور اسی دوران پھر ہم نے جو ہے اپنے ادارے بھی قائم کیے، آن لائن بھی آف لائن بھی الحمدللہ، اور ابھی اس وقت میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آپ انگریزی بڑی اچھی بول رہے تھے اس دن، لوگ حیران ہے کہ مولوی مولانا اتنی اچھی انگریزی، سامنے والا بھی آپ کی انگریزی کو سمجھنے سے قاصر، ماڈریٹر کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی انگریزی، تو انگریزی کہاں سے آپ نے سیکھ لیا؟ بہت زیادہ اچھی تو نہیں آتی ہے، لیکن اتنی آتی ہے الحمدللہ کہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو چونکہ میں نے اسکولنگ بھی کی تھی شروع کے، یعنی کلاس 8 تک ریگولر اسکولنگ انگلش میڈیم اسکول میں، اور اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں خود انگلش لینگویج پڑھائی جاتی ہے، تو ندوے میں بھی انگلش کو ہم نے سیکھا ہے، اور اس کے علاوہ میری جو 2 بہنیں ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، ایک سائیکالوجسٹ ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی الحمدللہ انگلش لینگویج کو سیکھنے، پریکٹس کرنے، بولنے پڑھنے کا موقع ملتا رہا، اور ابھی بھی امپروو کر رہا ہوں۔ والد صاحب کیا کرتے ہیں آپ کے؟ والد صاحب بزنس مین ہیں الحمدللہ، اور دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے ہیں، کافی متحرک ہیں جی، تقریباً پچھلے 50 سالوں سے۔ تو آپ نے تعلیم مکمل کی، ادارہ قائم کیا اور چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ چیلنج تو نہیں کہوں گا، انویٹیشن دی تھی ہم نے۔ آگے بڑھیں گے اس سے پہلے ایک اور پرسنل کوشچن ہے، شادی کر لی آپ نے یا ابھی باقی ہے؟ ابھی تو باقی ہے، ابھی نہیں ہوئی۔ تو کب ارادہ ہے؟ جب اللہ نے مقدر کیا ہوگا انشاءاللہ العزیز، تو انشاءاللہ۔ اچھا، جاوید اختر کے ساتھ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی، تو اس ڈیبیٹ کی جو بنیاد ہے وہ کیسے پڑی، کس طرح اس کی شروعات ہوئی؟ آج سے 3 مہینے قبل جاوید اختر صاحب کولکتہ تشریف لانے والے تھے۔ کولکتہ میں جو اردو اکیڈمی ہے، انہوں نے ایک مشاعرے کا انعقاد کیا تھا، یعنی وہ کرنے والے تھے کنڈکٹ، اور چیف گیسٹ کی حیثیت سے انہیں بلایا جا رہا تھا۔ تو
جاوید اختر صاحب کی بعض ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی تھیں ان دنوں میں اور کچھ دن پہلے سے، جن میں انہوں نے مذہب کے خلاف بعض نازیبہ الفاظ کہے اور خدا کے خلاف بھی بعض نازیبہ الفاظ کہے. تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ بھئی جب وہ آ رہے ہیں اور اس طرح کے ڈاؤٹس وہ پبلکلی لوگوں کے ذہن میں داخل کرتے ہیں، تو کیوں نہ اکیڈمک انداز میں گفتگو کر لیا جائے، پتہ چل جائے کس کے ورلڈ ویو میں کتنی طاقت ہے، کس کا ورلڈ ویو زیادہ اسٹرانگ ہے اور کس کا ورلڈ ویو کھوکھلا ہے، اور جو ڈاؤٹس وہ پیش کر رہے ہیں جس انداز میں کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہی وجہ رہی کہ میں نے اپنے مشائخ سے، اساتذہ سے، بالخصوص مفتی یاسر صاحب سے مشورہ کیا کہ کیا مجھے انویٹیشن دینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہاں آپ انویٹیشن دیں، اور اس وقت میں خود سفر میں تھا کشمیر میں، تو وادی لولاب سے انویٹیشن گئی ان کو. اچھا، وادی لولاب سے. جی جی، کافی خوبصورت انور وادی شاہ ہے وہ. کشمیری رحمہ ہاں، اللہ ان کے کا مکان وہی ہے. مکان بھی وہی ہیں، میں گیا اور ہوں ان کی جو ہے بہت سارے آثار وہاں پر موجود ہیں، اور ان کے والدین کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے. تو وادی لولاب سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا. کشمیر کی کشمیر کی لولاب وادی سے جو ہے یہ قصہ پورا شروع ہوا. تو پبلکلی ہم نے انوائٹ کیا ان کو. پھر ہوا یہ کہ کلکتے میں کچھ حالات ایسے ہو گئے جی کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اس پروگرام کو کینسل کر دیا گیا جاوید صاحب کے اردو آنے کو. اکیڈمی. جی، تو میڈیا میں بعض غلط باتیں پھیلنے لگیں کہ میں اور میرا ادارہ جو وحیان فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے زور زبردستی کینسل کروایا اور انہوں نے دھمکیاں دی وغیرہ وغیرہ.